اسرائیل کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح قومی پالیسی دے چکے. حکومت بانی پاکستان کی قومی پالیسی پر کھڑی ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے موقف دو ٹوک اور واضح ہے. فلسطین میں اسرائیلی مظالم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. 17 ماہ میں 65,000 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید اور 1,30,000 سے زائد زخمی ہیں. بدقسمتی سے کچھ ممالک غزہ کی صورتحال پر خاموش ہیں. امریکی اراکین کانگریس اور وفود کی پاکستان آمد. پاک امریکہ تعلقات سبوتاژ کرنے کی سازشیں دم توڑ گئیں. امریکی اراکین کانگریس کی پاکستان آمد کو ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب ملک دشمن قوتیں اور کچھ سیاسی عناصر کی جانب سے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور سفارتی سطح پر ان تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. وقت کے دورے کو مثبت اقدام تصور کیا جا رہا ہے. کسان اتحاد کا کل پنجاب بھر میں بھرپور احتجاج کا اعلان. حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال پر لاہور اور اسلام آباد کا رخ کرنے کی دھمکی. مرکزی چیئرمین کسان اتحاد نے لاہور پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کسانوں کی پیداوار کو نظر انداز کر کے رواں برس تقریباً $2 ارب کی دالیں درآمد کی گئیں. حکومت نے پچھلے سال کا گندم ریٹ دینے کے باوجود کسانوں سے خریداری نہیں کی. کسان اپنے حق کے لیے پرامن مگر مضبوط احتجاج کریں گے. قومی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر. پاکستان میں ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ قائم. ترسیلات زر کا حجم پہلی بار $4 ارب کی حد عبور کر گیا. مارچ 2025 کے دوران ترسیلات زر کا حجم $4.1 ارب امریکی ڈالر رہا. ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 37.3% اضافہ ریکارڈ. ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 29.8% کا نمایاں اضافہ ہوا. مارچ 2025 میں ترسیلات زر $4.1 ارب کی بلند سطح پر پہنچ گئی. یہ اضافہ فروری کے مقابلے میں ماہانہ بنیادوں پر 37% اضافہ بنتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترسیلات زر میں اضافے پر اظہار مسرت. کہا ترسیلات زر کا ریکارڈ سطح پر پہنچنا سمندر پار پاکستانیوں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کی مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں اضافے کی پیش گوئی. کہا آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا. 2022 میں ملک میں مہنگائی کا مسئلہ تھا. اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں. کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر فائنینشیل گیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے سخت پالیسی اقدامات کیے. درآمدات پر پابندی لگائی جس کی وجہ سے شرح سود بڑھانی پڑی. مارچ 2025 میں ہم نے 0.7% کی کم ترین سطح پر افراط زر دیکھی. تاہم آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آج متوقع. پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی عائد ہونے کا امکان. آئی ایم ایف ٹیم سے متعدد نئے ٹیکس اقدامات اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے پر بات چیت ہوگی. آئی ایم ایف تکنیکی وفد سے مذاکرات میں وزارت خزانہ اور ایف بی آر حکام شرکت کریں گے. نئے بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کو ٹیکس مراعات دینے کا فیصلہ بھی کیے جانے کا امکان ہے. الیکٹرک گاڑیوں کو مراعات قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی 2025-30 کے تحت دی جائے گی. اسلام آباد میں 3 روزہ اوورسیز پاکستانی کنونشن کا آغاز. جناح کنونشن سینٹر میں مرکزی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اوورسیز کنونشن سے آج اور وزیر اعظم شہباز شریف کل خطاب کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی عزت ہیں. سمندر پار پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے پر بحث ہو سکتی ہے. انہیں وی آئی پی پروٹوکول ملنا چاہیے. صدر مملکت کے پاس ججز کے تبادلوں کا اختیار ہے. اگر ججز کے تبادلوں میں اضافی مراعات ہوتی تو اعتراض بنتا تھا. خود سے صدر ججز کے تبادلے کر دے تو سوال اٹھے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی کے حوالے سے سماعت پر جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس. کہا چیف جسٹس آف پاکستان کی سفارش پر تبادلے آئین کے مطابق ہیں. سپریم کورٹ نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین اور جسٹس آصف کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی. سوشل میڈیا پر ہتک آمیز مہم کا الزام. پی ٹی آئی رہنما جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہو سکے. میں عالیہ حمزہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر. جے آئی ٹی نے حماد اظہر، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، محمد کامران اور فاروق حبیب کو سائبر کرائم ہیڈ کوارٹرز طلب کیا تھا.
کراچی میں ٹریفک حادثات کا نہ تھمنے والا سلسلہ، مزید 2 قیمتی جانیں نکل گیا۔ ایک اور افسوسناک واقعے میں بس ڈرائیور کی غفلت، خاتون جان کی بازی ہار گئیں۔ حادثہ اورنگی ٹاؤن 5 نمبر کے قریب پیش آیا۔ لاش اسپتال منتقل۔ متوفیہ کی شناخت 45 سالہ امبرین کے ناموں سے ہوئی۔ بس ڈرائیور گرفتار۔ کورنگی میں بھی ٹینکر کی زد میں آ کر ایک شخص چل بسا۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران 4 افراد ٹریفک حادثات کے باعث جان سے گئے۔